बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नजमा और आप देख रहे हैं सेहत की बात CNN के साथ। नाज़रीन, आपको पता है कि अल्लाह ताला की इंसान को दी हुई नेमतों में सबसे बड़ी नेमत सेहत है, और सेहत में भी अगर हम बात करें तो जहनी सेहत, क्योंकि दिमाग पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, और अगर हमारा दिमाग सेहतमंद नहीं होगा तो हमारा जिस्म सेहतमंद नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को सेहतमंद रखें, अपनी जहनी अमराज का इलाज बर वक्त करवाएं और अपनी जहनी सेहत को बेहतर रखने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। नाज़रीन, इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही मोतबर और बहुत ही काबिल डॉक्टर जो कि इस शोबे से मुंसलिक हैं, और आज हम उनसे बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो भी जहनी सेहत ही है, दिमागी अमराज ही हैं, और साइकेट्री के हवाले से हम ख़ास तौर पर बात करेंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुंदस रशीद, जो कि साहिवाल की पहली साइकेट्रिस्ट हैं, और ये DHQ टीचिंग साहिवाल अस्पताल में सीनियर रजिस्ट्रार के तौर पर अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। डॉक्टर सुंदस रशीद ना सिर्फ ये कि खुद एक काबिल डॉक्टर हैं, बल्कि एक काबिल डॉक्टर की बेटी भी हैं, और माशाल्लाह इसी फील्ड में इनके वालिद साहब का भी एक मोतबर नाम है जो कि साहिवाल की पहचान है। तो डॉक्टर सुंदस रशीद साहब को हम अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं, अपने सवालात का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, जब हम जहनी अमराज की बात करते हैं तो इसको एक हवा समझा जाता है हमारे मुआशरे में, ख़ास तौर पर जब भी कोई अपनी सेहत के हवाले से बात करता है, और ख़ास तौर पर कोई ऐसी बीमारी जो कि उसके दिमाग से मुंसलिक हो, तो वो डरते हैं, बात करते हुए भी डरते हैं, और इसके हवाले से इलाज करवाते हुए भी घबराते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जहनी अमराज के बारे में बात करना क्यों एक टैबू समझा जाता है? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि ज़हनी, वैसे ही हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और अभी हम डेवलपिंग स्टेज में हैं। हमारे यहाँ फ़िज़िकल भी उस तरह से, फ़िज़िकल इलनेसेस के बारे में भी उस तरह से ना तो आगाही है, ना ही उस तरह से सहूलियात फ्राहम की गई हुई हैं। और ख़ास तौर पे मेंटल इलनेसेस के बारे में बात करें, जहनी सेहत या जहनी बीमारियों के बारे में बात करें, तो बिल्कुल ही हमारे यहाँ अवेयरनेस ही नहीं है। मेन वजह जो है इन बीमारियों के बारे में बात ना करने की, वो यही है कि लोगों को आगाही ही नहीं है। लोग समझते हैं कि ये एक शर्मनाक बीमारी है, और खुदा न खास्ता अगर ये बीमारी किसी को हो गई है तो लोग उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि वो उसके बारे में ओपन अप हों, या फिर उसके बारे में हेल्प लें, किसी ऑथेंटिक साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं या कहीं भी मदद लेने जाएं। लोग उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। लोगों को लगता है कि ये एक शर्मनाक बात है, इसीलिए इसके बारे में ना बात करते हैं, और इसकी बेसिक वजह जो है वो यही है, तालीम की कमी। हमारे यहाँ अवेयरनेस ही नहीं है बल्कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम लोगों को जहनी बीमारियों और जहनी सेहत के बारे में आगाही दे रहे हैं, ताकि अगर आप में से किसी को भी जहनी सेहत का या जहनी मसाइल हैं, किसी भी किस्म का जहनी मर्ज है, तो आप उसके बारे में मदद लें, उसके बारे में बात करें, बजाय उसको छुपाने के या फिर उसके बारे में जो है हेजिटेट करने के उसको ओपनली उसको डिस्कस करें, और किसी ऑथेंटिक साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाएं उसको, ताकि उसका बर वक्त इलाज हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने साइकेट्रिस्ट की बात की, तो यहाँ पर दिमागी अमराज के हवाले से 3-4 हमारे जो शोबे हैं, यानी न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन ही ये इन अमराज का भी इलाज करते हैं, तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगी? हाँ जी, अच्छा, सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करना चाहूँगी, डिफरेंट टर्म्स हैं। सबसे पहली बात ये है कि न्यूरोसर्जन, न्यूरोसाइकाइट्रिस्ट जो है, या न्यूरोलॉजिस्ट जो है, ये तीनों MBBS डॉक्टर होते हैं। ये पहले 5 साल की तालीम हासिल करते हैं MBBS की, जो कि जिसको आप कहते हैं डॉक्टर बनना, एक रूटीन ग्रेजुएशन। हाँ जी, रूटीन जो है आपकी MBBS की ग्रेजुएशन है। उसके बाद ये 5 साल का या 4 साल की आपकी एक पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। न्यूरोसर्जरी वाले जो है वो न्यूरोसर्जरी में करते हैं, न्यूरोलॉजी वाले न्यूरोलॉजी में, और साइकाइट्रिस्ट एक स्पेशल शोबा है सेपरेट। मेंटल इलनेसेस जो हैं आपकी सारी जितनी भी दिमागी अमराज हैं, वो साइकाइट्रिस्ट डील करता है उसको। जो न्यूरोसर्जन है उसके पास हेड इंजरी या ट्रॉमा की जितनी भी है मोस्टली, या ट्यूमर है, या इस तरह के केसेस उनके पास होते हैं। और न्यूरोलॉजिस्ट आपकी मिर्गी की बीमारी है, या फिर दूसरे स्ट्रोक है, या दूसरी जो बीमारियां उनके बारे में जो है न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं। अच्छा, एक जो चौथी चीज जिससे लोग बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट के दरमियान, जी। तो वो भी मैं आपको बता दूं,
جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ دے آر ناٹ MBBS. ان کی جس طرح BSc یا MSc سائیکالوجی ہوتی ہے اس کے بعد ان کو جو ہے ADCP یا ان کی جو ہائر جو بھی ان کی ایجوکیشن ہے وہ کلینکل سائیکالوجی میں ہوتی ہے, ان کا 2 سال کا ڈپلوما ہوتا ہے. تو ان کو ہم جو بات چیت کا علاج ہے اس کے لیے ہم یعنی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے, مطلب ہم اس کو سادہ الفاظ میں یہ ڈیفائن کریں گے کہ ایک سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ نہ صرف کاؤنسلنگ کرتا ہے بلکہ ٹریٹمنٹ بھی کرتا ہے اور جی پرسکرپشن دے سکتا ہے, جبکہ سائیکالوجسٹ ہے وہ صرف کاؤنسلنگ کرے گا, بات چیت کے ذریعے علاج کرے گا. جی گڈ. ڈاکٹر صاحب, ذہنی صحت, جب دماغی امراض کی ہم بات کرتے ہیں اور خاص طور پر اس طرح کی امراض جیسے کہ ہم نے ابھی بات کی کہ لوگ جو ہیں وہ بتانے سے چھپاتے ہیں, اچھا یہ مسئلہ مرد حضرات میں تو ہے ہی ہے, یعنی ایک انا کا مسئلہ آ جاتا ہے, ایک خودداری کا ایشو ہوتا ہے کہ میں اگر یہ بتاؤں گا تو لوگ مجھے کیا سمجھیں گے کہ میں کیا کوئی مرد نہیں ہوں, جو ایک مردانگی کا, ایک بہادری کا ایک علامت ہے, یہ مسئلہ ہے. اچھا دوسرا مسئلہ جو ہے وہ سب سے بڑا وہ خواتین میں ہے. خواتین اس لیے پریشان ہوتی ہیں کہ میں اگر اپنی اس بیماری کے بارے میں بات کروں گی تو میرے ان لاز کا کیا افیکٹ ہوگا. ینگ بچیاں یہ سوچتی ہیں کہ پتہ نہیں میرے پیرنٹس میرے بارے میں کیا سوچیں گے, اور ان کے بارے میں یہ سوچا بھی جاتا ہے کہ شاید یہ شادی کرنا چاہتی ہے, اگر وہ چپ رہتی ہے, گھر میں خاموش رہتی ہے یا اس طرح کے ایکسپریشن دیتی ہے تو اس کو ازیوم کیا جاتا ہے کہ یہ بچی جو ہے نا یہ غلط ہے, یعنی اس کا کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے یا یہ جو ہے شادی کروانا چاہتی ہے تو دیٹس وائی یہ اس طرح ایکٹ کرتی ہے. اچھا خواتین میں جیسے زیادہ, تو یہ مجھے بتائیے کہ خواتین میں خاص طور پر یہ امراض کی وجہ کیا ہو سکتی ہے, اور خواتین کو کس طرح اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہیے, ان بیماریوں کا علاج کروانے کے لیے کیسے پہل کرنی چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین میں جو ہے ویسے بھی ریشو, سرٹن بیماریاں ہیں جن کی ریشو خواتین میں زیادہ ہے, مینٹل النیسز میں بھی. جس طرح سے ڈپریشن کی ریشو جو ہے وہ مردوں کی بنسبت خواتین میں, یہ ورلڈ وائڈ اسٹڈیز ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ ورلڈ وائڈ اسٹڈیز ہے. لٹریچر یہ کہتا ہے کہ خواتین میں ڈپریشن کا مرض مردوں کی بنسبت زیادہ ہے. اسی طرح سے کنویئر ڈس آرڈر ہے, یا خاص طور پہ جو خواتین کی بیماریاں جن میں بات کریں PMS ہے, پری مینسٹرول ڈسفوریا ڈس آرڈر, یا پھر پوسٹ پارٹم سائیکوسس, پوسٹ پارٹم مینیا, پوسٹ پارٹم بلوز, یہ سب کچھ صرف خواتین میں ہی ہوں گے. آج ہم جو بیسک جو بات کریں خواتین کے ذہنی امراض کے بارے میں بات کریں تو میں انہی بیماریوں کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. اچھا اس طرح سے ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح سے کنویئر ڈس آرڈر کو بڑا غلط لیا جاتا ہے, وہی بات کہ خواتین جب ہیں اگر وہ کسی کے ساتھ ڈسکس بھی کرتی ہیں گھر میں, کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو موسٹلی اس کو ڈرامے کے طور پہ لیا جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک بڑا مسکنسیپشن ہے, لوگ لے کے آتے ہیں خواتین کو, بچیوں کو, ڈاکٹر صاحب یہ ڈرامے کرتی ہے, یہ کام نہیں کرنا چاہتی ہے, یہ ڈرامہ کر رہی ہے. یا پھر دوسرا ہمارے ایک بہت بڑا پوزیشن والا مسئلہ, جن آگے, یا وہ آگے بہت ساری بچیاں میں نے دیکھی ہیں جن کو ڈفرینٹ پیر فقیروں کے پاس لے جا کے ان کو مار مار کے, ان کے چہرے جلا کے, ان کو فزیکل ٹارچر کر کے لے کے آتے ہیں ہمارے پاس. پھر جب وہ جن نہیں نکلتے ہیں تو پھر وہ ہمارے پاس ریفر کر دیتے ہیں کہ جی اب آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں. تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں سب سے پہلے تو یہ اویئرنیس دینا چاہوں گی, یہ سب مینٹل النیسز ہیں, یہ کوئی جن کا مسئلہ یا اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے, پوزیشن کا مسئلہ نہیں ہے جس کے لیے آپ بچیوں کو اس سائٹ پہ لے کے جانے کے, وہاں پیسے بھی ضائع کریں گے, ٹائم بھی ضائع کریں گے. اور فزیکل اسالٹ تو ہے, بہت جگہوں پہ میں نے بہت بار سیکچوئل اسالٹ بھی دیکھا. جی بالکل ایسے ہی. تو وہاں پہ لے جانے کے بجائے آپ پہلے ہی ان کو اوتھینٹک سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے آئیں, کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس, تاکہ کم سے کم بچیاں ٹائم پہ یا خواتین جو بھی ہیں ان کے ٹائم پہ ٹریٹمنٹ ہو سکے. اور اتنا اچھا رزلٹ ہے, بچیاں کے خود کہتی ہیں کہ ہمیں پریشانی کا, بیسکلی پریشانی کا مسئلہ ہوتا ہے نیورو کیمیکلز یا نیورو ٹرانسمیٹرز کے اوپر نیچے چڑھاؤ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. میں عام زبان استعمال کر رہی ہوں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس ہو. تو یہ نیورو کیمیکل نیورو ٹرانسمیٹرز کا مسئلہ ہوتا ہے جن کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں آ رہی ہوتی ہیں. ڈاکٹر آپ نے بات کی نیورو کیمیکل اور نیورو ٹرانسمیٹر, اس کے علاوہ بھی مطلب کیا ہارمونل چینجز کی وجہ سے بھی خواتین میں PMS کی بات کریں گے. جی بالکل, یعنی مینارچ اور مینوپاز کا جو ایک پیریڈ ہوتا ہے, یعنی سن بلوغت سے لے کر اس کے جو ہے خاتون کے جی قطع ہونے تک, یہ کیا اس میں بھی کوئی علامات؟ جی بالکل, جس طرح سے ہم اس کو کہتے ہیں پری مینسٹرول ڈسفورک ڈس آرڈر. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے ایک نارمل سائیکل ہے, فیمیل سائیکل ہے 30 ڈیز کا یا 28 ڈیز کا, اس میں جب آپ کا اسپیسیفک پیریڈس کا یا مینسز کا ٹائم آتا ہے اس سے ایک ہفتہ پہلے اکثر خواتین میں دیکھا گیا ہے کہ ان کا لو موڈ رہنا شروع ہو جاتا ہے, چڑچڑا پن بڑھ جاتا ہے, ذرا بات پہ غصہ آنا.
تو ہم اس طرح سے اگر ہو تو ہم اس کو ایک ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہے ہمارا DSM کا جس کو ہم استعمال کرتے ہیں, تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم پیشنٹ کو ڈائگنوز کرتے ہیں, اس کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. اور اس کے اتنے اچھے نتائج ہیں, خاص طور پہ ویسے بھی جب سن بلو اسٹارٹ ہوتی ہے پیوبرٹی تو لڑکیاں بہت ڈسٹرب ہوتی ہیں. اس وقت بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اگر کسی بچی کو ضرورت ہے تو کاؤنسلنگ کروائیں. اس کے بعد اگر اس طرح سے آپ کو ڈیورنگ پیریڈز ہے یا منارکی یا جو آپ کا ختم ہے مینوپاز ہے اس پہ بھی بہت سارے ہارمونل چینجز کی وجہ سے پرابلم ہوتے ہیں, تو آپ ضرور ٹریٹمنٹ کروائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بچیوں کو فوراً کنسرن کرنا چاہیے, خواتین کو بھی, لیکن ہم نے دیکھا ہے خاص طور پر میں نے بھی, کیونکہ میرا بھی ایکسپیرینس ہوتا رہتا ہے کہ کچھ خواتین واقعی ہی گھر والوں کو بلیک میل کر رہی ہوتی ہیں. کچھ ریشو ایسی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اس طرح ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ گھر والوں کو پریشان کرتی ہیں. جب ڈاکٹر کے پاس آتی ہیں تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اسے کچھ نہیں ہے, اس کو صرف ایسے ہی ہے, اس کو آپ گھر جا کے تو یہ سیٹ ہو جائے گی. تو اس کو کیسے ہم گھر میں جو لوگ ہیں, پیرنٹس ہیں یا شوہر ہے, بھائی ہیں, وہ کیسے انالیسس کریں؟ اچھا, اس کے بارے میں نا یہ بھی میں یہی کہوں گی کہ ایک مسکنسیپشن ہے, یہ بڑا غلط ایک ہمارے ہاں وہی بات جیسا ڈرامے والی بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ بڑا مسکنسیپشن ہے. بیسکلی دے آر ناٹ ڈوئنگ اے ڈراما اور اینی تھنگ, یہ کنویئر ڈس آرڈر ہم اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب پرسنالٹی کی بات ہے, دیکھیں مجھے میری پرسنالٹی ایسی ہے کہ جب مجھے اسٹریس آتا ہے میں اس کو مینیج کر پاتی ہوں. بہت ساری خواتین کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ جب اسٹریس آتا ہے, صرف خواتین نہیں مردوں میں بھی ہے, بالکل ایکول ریشو ہے, بٹ تھوڑا خواتین میں زیادہ ہے یہ. جب اسٹریس آتا ہے تو وہ اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے, تو پھر ان میں بے ہوش ہو جانا یا پھر بازو کا کام کرنا چھوڑ جانا یا پھر اسی طرح سے وائس چینج, جس کو پرانے زمانے میں ہسٹیریا کہا جاتا تھا, اس طرح کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو فیملی یہی سمجھتی ہے ڈرامے کریے, ڈراما نہیں ہوتا. بیسیکلی وہ اس اسٹریس کے ساتھ کوپ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اگر آپ ان کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں, ہم ان کو ٹریٹمنٹ کے ساتھ اور وہی سائیکو تھراپی کے ساتھ, دونوں کے ساتھ ہم ان کو ٹریٹ کریں تو بہت اچھے ریزلٹس ہیں. ود ان فیو ویکس ان کے سمٹمس ریزالو ہو جاتے ہیں. اور اس طرح کا نہیں ہوتا, وہ یہی ہے کہ آپ کو ایک گیٹ وے چاہیے نا, تو پھر آپ کا کہیں تو نکلے گا. جب کیتھارسس کے لیے جب آپ منہ سے نہیں بول سکیں گے تو پھر وہ فزیکل سمٹمس میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب, اس میں کمپلیکس کا کتنا ایلیمنٹ ہے؟ یعنی ہم خواتین میں زیادہ کمپلیکس ہے, کسی میں رنگت کا, کسی میں مطلب بیوٹی کا, کچھ ڈفرینٹ ٹائپ کے کمپلیکس ہیں, اس کو آپ کہاں اسٹینڈ کرواتے ہیں؟ اچھا, یہ بھی وہی بات ہے کہ یہ بینگ پورا معاشرہ ہی ہمارا پرابلم ہے. اور اس میں بھی میں وہی کہوں گی, وہ ایک بڑا پنجابی کا ایک ہے کہ جو عورت ہی عورت کی دشمن ہے. یہ وہی بات ہے, ہمارے یہاں بچی پیدا نہیں ہوتی تو ہم اس میں کمپلیکس ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تم موٹی ہو, تم کالی ہو, تمہارا رشتہ کیسے ہوگا, بجائے کہ ہم فوکس کریں کہ بھئی تم نے آگے جا کے فیوچر میں کیا بننا ہے, کیا کرنا ہے. ہمارا فوکس سارا ان کی ایجوکیشن سے ہٹا کے فزیکل اپیرنس پہ ہوتا ہے. لڑکوں میں بھی بہت زیادہ ہم کرتے ہیں, تم لمبے نہیں ہو, تم پتلے ہو, تم ایسے. اور اس میں وہی بات ہے اینشیس مدرس, ایک ٹرم میں یوز کرتی ہوں وچ از ویری کامن. اینشیس مدرس خود اینشیس مدرس ہوتی ہیں, ان کی اپنی پرسنالٹی اسٹیبل نہیں ہوتی, بچوں میں ڈالتی ہیں بیٹا تمہاری ٹانگ کتنی پتلی ہے, تمہاری کمر کتنی پتلی ہے, تمہارا رنگ نہیں صاف ہے. وہ بچے آئیں گے, وہ مدر کے جو ہے پرابلمس وہ بچوں میں آ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحبہ دیکھے نا میرا تو رنگ ہی نہیں گورا. تو اس قسم کے جو پرابلمس ہیں وہ بیسکلی, اسی لیے میں کہتی ہوں مدر کی جو مینٹل ہیلتھ ہے نا وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. اس لیے دیکھیں مدر نے معاشرہ بنانا, بالکل ایسے پہلی تربیت گاہی مدر ہے. تو اگر مدر کی پرسنالٹی اسٹیبل نہیں ہے, مدر ٹھیک نہیں ہے, مینٹل النس اس کو ہے, مینٹل النس ہے, تو وہ آگے پوری نسل جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں رہے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا کوشچن ریلیٹ کر رہی ہوں کہ اس میں ایجوکیٹڈ مدرز اور ان ایجوکیٹڈ مدر دونوں میں کتنا ڈفرینس ہے؟ بالکل فرق ہے. میں اس کو 100% اگری کرتی ہوں اس چیز سے کہ ایجوکیشن از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. دیکھیں پرسنالٹی ہوتی ہے, لیکن وہی ایک پڑھی لکھی ماں ہے, آپ اس کو سمجھائیں کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. خود ماں بیمار ہو جاتی ہے, یہ بھی میں ابھی ان بیماریوں کے بارے میں بھی ضرور بات کرنا چاہوں گی جو پوسٹ پارٹم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. دیکھیں مدر اگر بیمار ہے نا, شی از ناٹ ایبل کہ وہ اپنے بچوں کو سنبھال سکے, اپنی فیملی کو سنبھال سکے. پڑھی لکھی ماں ہوگی, آپ اس کو کاؤنسل کریں گے نا کہ آپ اس طرح سے دوائی لیں, اس طرح سے کریں, آپ ٹھیک ہو جائیں گی, تو آپ دیکھیں گے ریزلٹس آر ویری گڈ. انسٹیڈ آف ایک بیچاری پڑھی لکھی عورت ہی نہیں ہے, جیسے خود ہی اویئرنس نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, مینٹل ہیلتھ کی اویئرنس نہیں ہے, پھر میڈیسن کی ہیلتھ, اپنی فزیکل ہیلتھ کی اویئرنس نہیں ہے, بالکل, اور پھر مینٹل ہیلتھ کی تو بالکل بھی نہیں. پھر میڈیسن کو اس کو مینیج کرنا نہیں آ رہا, ہم اس کو بتا کے بھیجتے ہیں کہ آپ نے ایک دوائی صبح کھانی ہے, وہ اس کی جگہ 2 دوائی کھا رہی ہے, اسکپ کر رہی ہے یا اس طرح سے, تو وہ پھر ٹریٹمنٹ نہیں آتا. پھر اس کے ساتھ جو آپ کا کمپلائنس کہہ لیں, کمپلائنس ہم کہتے ہیں کہ کتنا عرصہ دوائی کھا رہے ہیں, تو اس میں بڑے پرابلمز آتے ہیں.
تو یہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جتنی بھی ذہنی امراض ہیں اس کو ہم جو سائیکیٹرسٹ سے ریلیٹڈ ہیں کیا ساری قابل علاج ہیں؟ جی بالکل. موسٹلی 80 to 90% جو ہیں وہ بیماریاں اگر ٹریٹیبل نہیں ہے نا, جو کوئی 10-15% ہیں, دے آر مینیجیبل. مینیجیبل مینس کہ آپ جس طرح دیکھیں بلڈ پریشر شوگر کی دوائی ہے, آپ لائف لانگ دوائی اس کے لیے انسولین پہ اگر آپ ہیں ایڈجسٹڈ ہیں, یہ دوائیں آپ کھاتے ہیں تو شوگر کنٹرول ہے. اسی طرح سے بہت ساری ہیں کچھ ہماری بیماریاں جن میں آپ کو لائف لانگ میڈیکیشن لینی پڑتی ہے. اگر ایک آدھ گولی کھا کے آپ کی زندگی سکون میں ہے یا وہ آپ مینیجیبل ہیں تو وائی ناٹ. اوکے ڈاکٹر صاحب, پریگننٹ خواتین جو ہیں, پریگننٹ ویمنز جو ہیں, ان میں بھی سائیکیٹری کے ایشوز آتے ہیں. تو ہمارے ہاں مطلب میڈیکل یہ کہتی ہے کہ پریگننٹ فیمیل جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ نہیں لے سکتی, یعنی میڈیکیشن اور طرح نہیں لے سکتی, تو ان کو کیسے پھر آپ ٹریٹ کرتے ہیں؟ ہاں جی, یہ بہت ضروری کویشچن آپ نے پوچھا ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ گائنیکولوجسٹ یوزلی میڈیسنس بند کر دیتی ہیں یہی سوچ کے کہ اب یہ پریگننٹ ہے نہیں لے سکتے. دیکھیں ہم اس میں کہتے ہیں رسک ورسز بینیفٹ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اگر بچے کی صحت کو خطرہ نہیں ہے, اور ہماری بہت ساری دوائیاں ایسی ہیں کہ جن کا پریگنینسی میں اس طرح سے رول نہیں ہے, جس طرح کچھ دوائیاں ہیں اینٹی ایپیلیپٹک ہیں, چند دوائیاں اب تو وہ بھی ماڈرن ایڈوانس آ گئی ہیں جو کہ بچے کی صحت پہ اثر نہیں ڈالتی ہیں اس طرح سے, نیوروٹیک افیکٹس نہیں کرتی ہیں. تو اگر آپ وہ دوائیاں نہیں دیں گے بلکہ ماں کی صحت کو خطرہ, دیکھیں ڈپریس مدر ہے, آپ اس کو ہمارے پاس دوائیاں ہیں جو کہ سیف ہیں پریگنینسی میں, آپ ان کو وہ دیں. کیٹیگری اے میں فال کرتی ہیں. ڈپریس مدر ہے, آپ اس کی دوائی بند کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ ابھی یہ پریگننٹ ہے, اور وہ جا کے سوسائڈ کر لیتی ہے. اب آپ کہاں دو جانے گئی, ٹھیک ہے نا, آپ نے تو ڈبل نقصان کر دیا. تو وائی ناٹ کہ آپ اس کو اینٹی ڈپریشن جو کہ سیف ہے, یعنی گائنیکولوجسٹ کے ساتھ ساتھ سائیکیٹرسٹ سے بھی آپ کنسلٹ کرتے رہے اور لائزون کریں اور اس کو اکٹھا ان دوائیوں کو چلائیں, بالکل چلائیں. اسی طرح سے جس طرح سے پوسٹ پارٹم بلوز ہے, اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی خاص طور پہ. پریگنینسی میں اگر ڈلیوری کے 2 ہفتوں کے اندر تک اگر آپ کا موڈ لو رہتا ہے یا مسائل رہتے ہیں, ڈپریشن والی فیلنگ آتی ہے, تو ہم اس کو پوسٹ پارٹم بلوز کہتے ہیں. دے آر فائن, وہ خود بخود ریزالو ہو جاتے ہیں. بٹ اف دے آر لانگر دین 2 weeks, 2 ہفتوں سے اوپر گزر جائے, ہاں جی, اور 1 مہینہ ہو رہا ہے, اور اس میں اگر آپ کا موڈ بہت زیادہ لو رہ رہا ہے یا بہت زیادہ ہائی رہ رہا ہے, یا آپ یہ نوٹس کرتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کی صحت جو ہے اس کو نہیں دیکھ پا رہی, ماں اپنی بھی ٹیک کیئر نہیں کر پا رہی اور بچے کی بھی ٹیک کیئر نہیں کر پا رہی, اس کو فیڈ نہیں کرا پا رہی ہے, اس کو چینج نہیں کر پا رہی ہے, اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہی ہے, تو ڈو کنسلٹ ا سائیکیٹرسٹ. بہت ضروری ہے, وہی بات ہے کہ 2 جانوں کی بات ہے. دیکھیں ماں کی صحت بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے بچے کی صحت بہت امپورٹنٹ ہے, اور ایک ہیلدی مدر ہی ایک ہیلدی بچے کو پال سکتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب دونوں کے ساتھ ایک پورا 2 خاندان بھی, یعنی اس کا ان لاز بھی ہیں, اس کے پیرنٹس بھی ہیں, وہ بھی اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں, ہسبینڈ ہے اور بچے ہوں گے. تو مدر ہیلتھ, فیمل مینٹل ہیلتھ از ویری ویری امپورٹنٹ. اس پہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے, خاص طور پہ جو ہے نیو بورنس کی جو مدر ہیں, ویسے بھی خواتین کی. وہی بات ہے کہ دیکھیں ماں ایک درسگاہ ہے, اس کی صحت ہوگی, دماغی صحت ہوگی, تو آگے بچوں کی اور فیملی کی صحت, مینٹل صحت ہوگی, ورنہ تو وہ خاندان کو سنبھال. ڈاکٹر صاحب اسی سے متعلقہ ایک سوال ہے کہ کیا یہ جو ذہنی امراض ہیں یہ موروثی بھی ہوتے ہیں, یعنی مدر سے بچوں میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل. ہماری انفارچونیٹلی موسٹ آف دا مینٹل النیسز جتنی بھی ہیں دے آر جینیٹک. اگر مدر یا فادر میں سے کسی ایک کو بھی کوئی کسی بھی قسم کی کوئی مینٹل النیس ہے, اسپیشلی بائیپولر ڈس آرڈر ہے یا ڈپریشن کا مسئلہ ہے یا اسکیزوفرینیا ہے, تو چانسز آر ویری لائکلی کہ بچوں میں بھی یہ بیماری. یہ کزنس میرج میں اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں, آؤٹ آف فیملی, آؤٹ آف کاسٹ بھی ہو سکتے ہیں. وہی بات ہے, جینیٹک پول جتنا آپ ڈائیورس کرتے جائیں گے بیماریوں کی ریشو کم ہوتی جائے گی. بالکل اسی طرح جس طرح بلڈ پریشر یا پھر ڈائبٹیز ہے, اسی طرح سے. ڈاکٹر صاحب ایک پیشنٹ جو ذہنی امراض جس کو لاحق ہیں, جو تو صحت مند ہے اس کو اور جو جس کو ہو چکی ہیں, دونوں کو سائیکیٹرسٹ سے کب کنسرن کرنا چاہیے اور کتنے عرصے بعد اپنا چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے؟ جی اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ کو کوئی مینٹل النیس ہے, آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں اور آپ کنسلٹیشن لیں اور دوائی شروع کریں, اور پھر اس دوائی کے ساتھ کمپلائنس بہت ضروری ہے. کمپلائنس کا مطلب ہے ریگولر اس دوائی کو لینا. ہماری دوائیاں منیمم 15
15 दिन ले लेती हैं असर करने में, क्योंकि ये न्यूरो केमिकल्स हैं, जिससे मैंने पहले बात की, न्यूरो ट्रांसमीटर्स और केमिकल्स हैं, तो इनको एक लेवल रीच करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसी तरह से दिमाग दोबारा जब तक बनाना शुरू करता है उसको भी एक टाइम लगता है। फ्यू इलनेसेस में आप 3 months का ट्रीटमेंट होता है, कुछ में 6 माह का। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बीमारी के साथ वेरी करता है कि किस कौन सी बीमारी है और किस तरह का उसकी फर्स्ट एपिसोड है, सेकंड एपिसोड है, एपिसोड पे भी डिपेंड करता है। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि जितना जल्दी आप हेल्प लेंगे, जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे और जितनी अच्छी आप बाकायदगी से दवाई खाएंगे, उतना आप जल्दी बेहतर हो जाएंगे, जल्दी भी बेहतर होंगे और उतने रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। हो सकता है फर्स्ट एपिसोड के बाद सेकंड एपिसोड आए ही ना, सही, अगर आपकी इलाज अच्छा है। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन मेरा है इस प्रोग्राम का कि ये बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि जो साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन देते हैं उससे सेडिशन होती है, यानी गनूदगी तारी रहती है और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी बेहतर तरीके से नहीं गुजार पाते। इस वजह से लोग जो हैं वो मेडिसिन लेने से या ट्रीटमेंट लेने से अवॉइड करते हैं। जी जी, अच्छा, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। मोस्ट ऑफ द जो साइकेट्रिक मेडिसिन हैं उनमें गनूदगी नहीं होती। सिर्फ एक हमारी क्लास कहते हैं जिसको आप बेंजोडाइज़ेपिन्स कहते हैं, उनमें गनूदगी है मोस्टली, या फिर एडिक्शन पोटेंशियल भी उनका है, तो उसका नेमल मदल भी है, उसके मुतबादिल भी हैं, और अगर कभी आपको देने में पड़े उसका भी आपका एक सर्टेन टाइम पीरियड है जिसके बाद एडिक्शन पोटेंशियल या एडिक्शन हम कह सकते हैं विड्रॉ स्टार्ट होता है। वरना फॉर अ सर्टेन पीरियड अगर एक हफ्ते किसी ने अगर ले लिया तो हम ये नहीं कहेंगे अब इसको इसकी हो गई है, वो छोड़ नहीं सकते। लोग अमूमी तौर पे साइकियाट्रिस्ट के पास इसीलिए जाने से घबराते हैं कि जी ये दवाइयां सारी उम्र के लिए लग जाती हैं। इस तरह की बात, ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है। अगर आप सही टाइम पे सही अमाउंट में एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट से दवाई ले रहे हैं तो आपकी ट्रीटमेंट का टाइम पीरियड दुरानिया वही है 3 माह से 6 माह। और बल्कि मैं कहती हूँ जिस तरह बहुत सारी बीमारियां हैं, इस्कीमिक हार्ट डिजीज आप देख लें, डायबिटीज देख लें, हाइपरटेंशन, वो लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम आपको 3 माह से 6 माह खानी, हाँ थोड़ा लंबा खाना है, नज़ले जुकाम से थोड़ी ज्यादा खानी पड़ेगी, लेकिन एटलीस्ट आपका खत्म हो जाएगा वो। आप एक कोर्स कहने किस्म का वो आप पूरा करा दें तो आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुंदर रशीद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट पे प्रोग्राम के एंड पर मैं चाहूँगी कि आप लोगों को कोई पैगाम दें, या क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो सेहतमंद लोग अपनी जहनी सेहत को कैसे बेहतर रख सकते हैं और कैसे जहनी अमराज से बच सकते हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अवेयरनेस के लिए कितना अच्छा प्रोग्राम किया। देखिए, मीडिया अवेयरनेस इज द बिगेस्ट सोर्स आई थिंक इन दिस थर्ड वर्ल्ड कंट्री। पाकिस्तान जैसे मुल्क में मीडिया के थ्रू ही हम अवेयरनेस दे सकते हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है उनमें ये अवेयरनेस क्रिएट हो कि अगर खुदा न खास्ता किसी को भी कोई मेंटल इलनेस है या किसी भी किस्म की कोई दिमागी अमराज है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से मैं इससे बार बार बात करना चाहूँगी, वही बात जैसा मैंने पहले की कि ख़वातीन बच्चों को, फैमिली को, सबको संभाल रही होती है तो उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर आके हेल्प लें, और जितना अर्ली आप हेल्प लेंगे उतने अच्छे नतीजे आएंगे, और जो है वो उतनी अच्छा हम एक बतौर कौम एक सेहतमंद मुआशरा बना सकें, मुआशरा पैदा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे थे सेहत की बात CNN के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी डॉक्टर सुंदर रशीद, जिनके साथ आज हमने जहनी सेहत के हवाले से, साइकेट्री के हवाले से बातचीत की। बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए, लेकिन ये टॉपिक इतना लेंथी है कि इस पर हम घंटों बात कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, इसमें तकरीबन हर हमारे जो जनरेशन है उसके हवाले से सवालात हो सकते हैं। ये प्रोग्राम और भी मुफीद हो सकता है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम्स में डॉक्टर साहबा को फिर मदऊ करेंगे और इसी टॉपिक पर फिर बात करेंगे। CNN के साथ रहिए और इसी तरह के प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।